بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی جو کہ انتہا کی بدکار اور انتہا کی خوبصورت تھی۔ وہ عورت اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی مرد اسے دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جاتا، اور کسی بھی مرد کی طرف وہ دیکھتی تو اسے اپنی طرف مائل کرتی اور برائی اور بدکاری کی دعوت دیتی۔ اس نے اپنے گھر میں ایک محل بنایا، محل میں تخت بنایا، اور پھر وہ تخت پر بیٹھ جایا کرتی، اور اس کے آس پاس مرد ہی مرد ہوتے جو برائی اور بدکاری کے ارادے سے اس کے پاس آتے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے محل میں تخت پر بیٹھی تھی کہ ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا جو انتہائی عبادت گزار اور اس کا شمار عابدوں اور زاہدوں میں ہوتا تھا۔ جب اس نوجوان کی نظر اس عورت پر پڑی، اس عورت کی ایسی تصویر اس کے ذہن میں بنی کہ جب وہ واپس گیا تو اس کا عبادت میں کسی بھی طرح دل نہ لگا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی اسے ذہن سے نکالنے کی، مگر اس عورت کے تصور کو اپنے ذہن سے نہ نکال سکا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد جب وہ کسی بھی طرح کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے اتنی رقم جمع کی جتنی رقم میں وہ عورت کسی مرد کو اپنے قریب آنے دیتی تھی، اور عورت کے پاس چلا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ عورت کے پاس پہنچا اور تخت کے قریب بیٹھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت، اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف میں گزار دی ہے، اور اگر آج میں یہ کام کرتے ہوئے مر گیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ اس کا جسم کانپنے لگ گیا۔ اس نے اس عورت سے کہا، میں نے جانا ہے، مجھے کوئی ضروری کام ہے۔ عورت کہنے لگی، چلے جاؤ، مگر جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام تو کرتے جاؤ۔ نوجوان نے انکار کر دیا۔ عورت کے بار بار اصرار پر اس نے کہا، میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی ہے، اور میں یہ کام کر کے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ناظرین، جب وہ وہاں سے چلا گیا تو عورت نے سوچا، میں اتنی حسین اور خوبصورت ہوں کہ آج تک جو مرد بھی میرے قریب آیا مجھ سے برائی کیے بغیر نہیں رہ سکا، مگر یہ کیسا نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر تھا کہ اس نے مجھ جیسی خوبصورت عورت کو بھی چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ جب اس خیال نے اسے بار بار جھنجھوڑا تو اس نے یہ سوچ لیا کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گی اور اللہ سے توبہ کروں گی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں گئی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان سے جا کر دریافت کروں کہ کیا میرے جیسی گنہگار عورت کے لیے بھی توبہ کی کوئی گنجائش ہے۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو درس دے رہے تھے۔ عورت نے اس مجمع میں کسی مرد کو بلایا اور کہا کہ جناب موسیٰ سے کہو فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس بیوقوف نے جا کر بڑے مجمع میں زور سے کہا، اے موسیٰ، فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ تو نامی گرامی عورت تھی، سب جانتے تھے کہ وہ بدکار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سختی سے کہا، اسے کہو چلی جاؤ یہاں سے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بندے نے جا کر عورت کو پیغام دیا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تم سے نہیں ملنا چاہتا، یہاں سے چلی جاؤ۔ ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے واپس آئی، اور راستے میں زار و قطار روتی ہوئی دل میں یہ سوچتی آئی کہ شاید میں اتنی بری ہوں کہ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے ملنا تک نہیں چاہتے، تو میری بخشش کیسے ہو سکتی ہے۔ گھر آ کر اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا۔ اسے اور تو کچھ نہیں پتا تھا، مگر اس نے کہیں سے سنا ہوا تھا کہ جب اللہ کو منانا ہو تو سجدے میں اللہ سے معافی مانگو۔ وہ سجدے میں گری، روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، اللہ سے معافیاں مانگتی رہی کہ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سمجھا شاید کوئی مرد آیا ہے۔ دروازے پر گئی تو اس نے دیکھا کہ سامنے دستک دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اس عورت نے حیران ہو کر پوچھا، اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، میرے دروازے پر کیسے آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دراصل جب تم میرے پاس آئی تھی تو میں لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا، اور میں نے خود تم سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، مگر جب تم چلی گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے میرے پیغمبر، میری ایک بندی آپ سے میرا رستہ پوچھنے آئی تھی، آپ نے اسے ڈانٹ دیا، اور مجھے اللہ نے کہا ہے کہ تم اس کے گھر جاؤ اور اسے جا کر کہو، آج تم نے توبہ کی ہے تو اللہ تم سے اتنا
خوش ہے کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ اگلے دن اس عورت نے سوچا کہ اب میرا اس بستی میں رہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جہاں لوگ مجھے جانتے ہیں اور میری شہرت بری ہے، تو مجھے اس بستی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس عورت نے اس بستی کو چھوڑا اور اس نوجوان کو تلاش کیا، جس کی وجہ سے اس نے توبہ کی۔ اس نوجوان کو ڈھونڈنے کے بعد جب اس کے گھر پہنچی تو اسے بتایا گیا کہ وہ آدمی عبادت کر رہا ہے۔ جیسے ہی فارغ ہوگا اس عورت کو اس سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ ناظرین، وہ عورت کے گھر کے صحن میں بیٹھ گئی اور اس نوجوان کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر نکلا اور صحن میں اس عورت کو بیٹھے دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ یہاں پھر میرا امان خراب کرنے آ گئی ہے اور میں نے اسے اتنی مشکلوں سے اپنے تصورات سے نکالا ہے۔ وہ نوجوان وہیں پر گرا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ عورت نے اس نوجوان کے گھر والوں کو بتایا کہ پہلے میں ایسی تھی، یہ نوجوان میرے پاس آیا تھا اور اس کی صحبت کی وجہ سے مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ میں نے اپنی پہلی والی زندگی سے توبہ کر لی اور میں یہاں اس نوجوان سے ملنے آئی تھی، شاید یہ مجھ سے نکاح کر لیتا، مگر یہ خوف خداوند عالم سے گر کر مر چکا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ اس کا ایک بڑا بھائی ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ آپ سے نکاح کر لیتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ناظرین، علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس عورت کی شادی اس نوجوان کے بڑے بھائی سے کر دی گئی اور اللہ نے اس عورت کو سچی توبہ کرنے کا صلہ یہ دیا کہ اللہ نے اس عورت کو 7 بیٹے عطا کیے، اور وہ 7 کے 7 بیٹے بعد میں بنی اسرائیل کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ یعنی جب اللہ تبارک تعالیٰ کرم کرنے پہ آتا ہے تو ایک طوائف کے گھر 7 ولیوں کی پیدائش فرما دیتا ہے۔ بے شک خالق کائنات بڑا حظیم ہے، بڑی عظیم قدرت کا امانہ رکھتا ہے، وہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔